وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے بعد ایک سوالیہ شعر کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرے پرکھوں نے لہو دے کے سنوارا ہے اسے، میرے پرکھوں نے لہو دے کے سنوارا ہے اسے، کون کہتا ہے کہ یہ ہندوستان میرا نہیں. میرے پرکھوں نے لہو دے کے سنوارا ہے اسے، کون کہتا ہے کہ یہ ہندوستان میرا نہیں. ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن. اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن، اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن. اور اس کے بعد یہ پیغام ہم سب کے دلوں کی آواز ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور ہر سچے بھارتی کے دل میں یہی جذبات ہیں کہ وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے. ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے. اور اس سے اگلے شعر میں ایک شکوہ ہے، اور کس سے شکوہ ہے وہ سمجھتے ہیں. وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں. وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں. اور آخری شعر آپ حضرات کی خدمت میں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت. میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آتی ہے، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آتی ہے. اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور اس بارونق اور پروقار مجلس کے صدر محترم جمعیت علماء شہر امروہہ کے صدر جناب ماسٹر سید ذاکر حسین صاحب کاظمی اور دیگر معززین شہر جو یہاں تشریف فرما ہے، اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور غیرت مند نوجوانوں اور عزیز ساتھی، سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جمعیت علماء کی آواز پر وطن سے محبت کا پیغام دینے والی اس سبھا میں، اس جلسے میں اپنی شرکت و حاضری درج کرائی، اور پوری دلچسپی، ڈسپلن، نظم اور ترتیب کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں. اور اس اجلاس کا جو پیغام ہے، جس امن و سلامتی، وطنی محبت اور آپسی میل ملاپ کا میسج دینا ہے، وہ یقیناً آپ کے اس کردار سے، آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس جذبے سے نہ صرف یہ کہ آپ کے شہر میں عام ہوگا، بلکہ شہر سے باہر زندگی گزارنے والے لوگوں میں بھی وطنی محبت کا اور آپسی میل ملاپ کا یہ پیغام جائے گا. اور یہی اس ملک کی روح ہے، یہی اس ملک کی جان. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2 دن ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں، 2 تاریخیں ایسی ہیں
کہ جن دنوں میں اور تاریخوں میں قومی طور پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، کسی بھی دھرم و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اگر وہ بھارتی ہیں اور ہندوستانی ہیں، تو 15 اگست کی تاریخ بھی جشن کے طور پر منائی جاتی ہے، اور 26 جنوری میں بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور وجہ آپ سب کو معلوم، 15 اگست وہ تاریخی دن ہے جب ہمارے اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہمارے اکابر، ہمارے پروج اور ہمارے دیش کی مہان شخصیتوں کے بلیدان اور قربانی کے نتیجے میں، جدوجہد اور خدمات کے نتیجے میں، انگریز اپنا بوریا بستر باندھنے پر مجبور ہوئے اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ان کی غلامی سے نکل کر آزادی کی فضاؤں میں جینے کا موقع ملا۔ آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کی نعمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور اور غلامی کا زمانہ دیکھا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے چونکہ انگریزوں کی غلامی کا دور اور زمانہ نہیں دیکھا، اس لیے آزادی کے نعمت ہونے کا جس درجہ احساس ہونا چاہیے تھا، شاید اس درجے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ 26 جنوری وہ تاریخی دن ہے جب ہمارے ملک کو وہ سنویدھان ملا، وہ آئین ملا، وہ دستور ملا، جس کی روشنی میں ملک میں بسنے والے ہر ناگرک کو اور شہری کو برابر کا حق حاصل ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو۔ اگر وہ ہندوستانی ہے، یہاں کا ناگرک ہے، تو برابر کے حقوق اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ یقیناً ہندوستان کا آئین، بھارت کا سنویدھان، ہندوستان کا دستور ایسا مثالی اور بے نظیر آئین ہے کہ جس کو دنیا کے نقشے پر ایک الگ امتیازی اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری اس آئین و سنویدھان کی حفاظت کرنے کی، ہم سب کی ذمہ داری آزادی کی اس نعمت کو برقرار رکھنے کی ہے، اور اس نعمت کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے غلامی کا دور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں اس ملک کے جو حقیقی ناگرک تھے، اصلی شہری تھے، ان کو اتنا کچلا جا رہا تھا، اتنا دبایا جا رہا تھا، اور حقوق سے ان کو اتنا محروم کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے جو منافع تھے، جو سورس تھے، آمدنی کے جو ذرائع تھے، ہندوستان سے نفع اٹھانے کے جو مواقع تھے، ہندوستان کے اصلی شہریوں کو باہر سے آئی ہوئی انگریزی طاقتوں نے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ٹرینیں چلتی تھیں، ان ٹرینوں میں جو فرسٹ کلاس ہوا کرتا تھا، اس فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا ادھیکار صرف انگریزوں کو ہوتا تھا۔ کوئی ہندوستانی ناگرک ٹکٹ لے کر بھی فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا تھا، اس کو یہ حق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اتنا دبایا تھا یہاں رہنے والے لوگ، جو گھومنے کی اور تفریح کرنے کی جگہ ہے، جہاں خوشنما قدرتی مناظر ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر پورے طور پر فرنگیوں کا اور انگریزوں کا کنٹرول تھا۔ ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، ان کے بنگلے بنے ہوئے تھے، وہی وہاں جاتے تھے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کسی حقیقی ہندوستانی کو وہاں تک جانے کا بھی ادھیکار نہیں تھا، حق نہیں تھا۔ لیکن
सलाम पेश करने को जी चाहता है, अपने उन बुजुर्गों को और अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों के जुल्म सितम और उनकी बर्बरियत के सामने भी वो शीशा खिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। फांसियों के फंदों को तो उन्होंने चूमा, जेलों को उन्होंने आबाद किया, हर तरह की मशक्कतें और दुश्वारियां उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन अंग्रेजों की जबान बोलने के लिए वो तैयार न हुए, अंग्रेजों से मरूब होने के लिए वो तैयार न हुए। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बकाए दोहल अंग्रेजों के सामने पेश किया और ये ऐलान किया कि जब तक मुकम्मल आजादी हमें नहीं मिल जाती और तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से नहीं चले जाते, उस वक्त तक हम तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ें। हमारे उन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानियों का यह नतीजा है कि अंग्रेज जैसी जालिम और जाबिर ताकत भी इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुई और हिंदुस्तान में आजादी का सूरज तुलू हुआ और फिर 3 बरस के बाद वो मिसाली आईन, संविधान और दस्तूर बना कि जिसकी रोशनी में इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी को बराबर का हक हासिल है। जो दस्तूर ये कहता है कि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी हैसियत से इस मुल्क में बसने वाले लोगों के दरमियान तफरीक नहीं की जाएगी। जरूरत इस बात की है कि हमारे बुजुर्गों ने, इस मुल्क के मेमारों ने इस मुल्क की तामीर के लिए जो ढांचा तैयार किया था, जो बुनियादें कायम की थी, उसी ढांचे के ऊपर इमारतें खड़ी की जाए और कोई ऐसा इकदाम किसी की तरफ से न किया जाए जो हमारे बुजुर्गों और मुल्क के मेमारों की तरफ से दिए हुए ढांचे के खिलाफ हो, उनके उसूल के खिलाफ हो, उनके तरीक़ेकार के खिलाफ। मुल्क के संविधान की हिफाजत करना, हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर की हिफाजत करना आवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। सब इस बात के पाबंद हैं कि वो इस मुल्क के अंदर जिंदगी उसी आईन और दस्तूर और संविधान की रोशनी में गुजारने करेगा। आपसी मेल मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाले हो। मुल्क के किसी नागरिक को आईन और दस्तूर से आगे निकलकर कानून को अपने हाथ में लेने का हक हासिल नहीं है। अगर हमारा आईन, हमारा संविधान, हमारा दस्तूर देश की जनता को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता, तो हमारा संविधान किसी हुकूमत को भी संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देता। जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ की नहीं है, जिम्मेदारी दोनों तरफों की है। जहां हमारी जिम्मेदारी है देश की हिफाजत करना, देश की संपत्ति की हिफाजत करना, अवामी संपत्ति की हिफाजत करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, वही हुकूमतों की भी यह जिम्मेदारी है कि वो जिस संविधान, जिस आईन की ओथ लेकर, जिसका हलफ लेकर वो ओहदे के ऊपर आती है, उसकी हिफाजत करने वाली हो। अगर दोनों तरफ से संविधान और कानून की हिफाजत और पासदारी का मामला किया जाएगा तो चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजरती रहेगी और किसी तरह की बदअमनी और खलल और फितना इंसानी जिंदगियों के अंदर नहीं पैदा हो। हमें अपनी इस जिम्मेदारी को समझना, ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, इस शहर का अमन हमें अजीज है, इस शहर का प्यार हमें अजीज है, इस शहर की आपसी मेल मोहब्बत हमें अजीज है और हर हाल में हमें शहर के अमन को, शहर की रिवायात को, शहर की शनाख्त को और अपने मुल्क की पहचान को बरकरार रखने की जरूरत है और आईन की रोशनी में, दस्तूर की रोशनी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मजहबी एतबार से इस मुल्क का हर शहरी आजाद है कि वो अपने धर्म पर और मजहब पर जिस तरह चाहे अमल करे। मुल्क की कोई ताकत उसको अपनी धार्मिक गतिविधियों में खलल पैदा करने का अधिकार नहीं रखती, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो इस मुल्क का नागरिक है वो मजहबी एतबार से किसी तरह की भी सरगर्मी करना चाहे, हुदूद के अंदर रहते हुए, आईन के अंदर रहते हुए, तो कोई कानून
اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا اور کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مذہبی معاملات میں ہم آزاد ہیں، لیکن جہاں ملکی معاملہ ہوگا، وطن کی حفاظت کا معاملہ ہوگا، آئین کی سلامتی کا معاملہ ہوگا، سنویدھان کے تحفظ کا معاملہ ہوگا، تو ہم سب مل کر ایک قوم کی طرح اپنے وطن کی حفاظت کے لیے میدان کے اندر آئیں۔ مذہبی اعتبار سے چاہے ہمارے نظریات الگ الگ ہوں، ہم مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، یہ کسی اور دھرم سے ہمارا تعلق ہو، ہم دھارمک اعتبار سے الگ الگ دھارائیں رکھنے والے ہوں، الگ الگ سوچ رکھنے والے ہوں، لیکن جہاں ملکی اور قومی معاملہ ہوگا تو ہم ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی ملک ہمارے ملک پر ترچھی نگاہ ڈالتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس دھرم کے ماننے والے اپنے پڑوسی کو جواب دیں گے، بلکہ ہر ہندوستانی کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا۔ ہندوستان ایک جسم ہے اور یہاں بسنے والے مختلف دھرموں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جسم کے اعضاء ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بھارت میں بسنے والے لوگوں میں سے کسی ایک فرد کو بھی اگر تکلیف ہوگی تو اس درد کا احساس ہمارا بھارت کرے، چاہے وہ تکلیف کسی ہندو کو ہو رہی ہو، چاہے وہ تکلیف کسی مسلمان کو ہو رہی ہو، چاہے وہ تکلیف کسی عیسائی کو ہو رہی ہو، کسی بدھسٹ کو ہو رہی ہو۔ اگر ہندوستانی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف ہندوستان کی ہے، وہ تکلیف بھارت کی۔ ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے جیسا ماحول ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ماحول بنا کر ہمیں دیا ہے، اس ملک کے اندر اسی ماحول کی حفاظت کرنا اور اسی شناخت اور پہچان کو آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ آپسی میل و محبت قائم ہو اور کسی طرح کی تفریق دھرم اور مذہب کے نام پر ہمارے درمیان میں نہ آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دھارمک اور مذہبی نعرے لگا کر مذہبی اعتبار سے اشتعال پیدا کر کے ہمارے اور دوسروں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ اشتعال دلانے والی طاقتیں مسلمانوں کی طرف سے ہوں اور چاہے وہ اشتعال دلانے والی طاقتیں غیر مسلموں کی طرف سے ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی طاقتیں نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے والی ہیں، بلکہ وہ ملک کی جڑوں کو، جمہوریت کو اور سلامتی کو بھی کھوکھلا کرنے والی ہیں۔ نفرت کا گزر اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں آپسی میل و محبت اور پیار کے ساتھ جینا چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے دوسری کمیونٹی کے لیے طنزیہ جملے اپنی زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں، ان کے خلاف نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، ان کے خلاف مائنڈ اور ذہن بنایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے؟ کب تک انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے؟ چند دنوں کے لیے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو آپسی محبت کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ نفرتوں کا ماحول عام کرنے کے لیے ہمارے مالک نے ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا۔ ہم تو نفرتوں کا گلا گھونٹنے کے لیے آئے ہیں اور محبتوں کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کردار کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کردار کا حامل بننے کی تلقین کی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر کے تو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں تو صحیح، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیے
کہ کیا نتیجہ آپ کو ملتا ہے اور کیسی محبتیں آپ کو ملتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کس طرح جگہ بناتے ہیں۔ معمولی سا کرم کا، ہمدردی کا معاملہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تو وہ سالوں نہیں بلکہ زندگی بھر آپ کے اس کردار کو یاد کرے۔ ایک مسلمان کو اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، ہماری سیٹ نیچے والی تھی اور اوپر والی سیٹ ایک دوسرے ساتھی کی تھی جو غیر مسلم تھے۔ میں سوار ہوا ٹرین میں، ایسی 2 ٹائر تھا، وہ نیچے والی سیٹ پر آرام کر رہے تھے۔ 50-55 سال غالباً ان کی عمر رہی ہوئی۔ میں سیٹ کے قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کی کون سی سیٹ ہے؟ میں نے کہا یہی جس پہ آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنا بستر سمیٹنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر یہیں آرام ہے تو آپ آرام کیجیے، میں اوپر آرام کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اوپر نیچے ایک ہی۔ میرے اس کہنے پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو نیچے ہی آرام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آرام پہلے سے کر رہے ہیں، ہمارے لیے اوپر نیچے آرام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ آرام کیجیے، اب اوپر آرام کر لیں گے، اوپر چلے جائیں۔ بہرحال میں اوپر چلا گیا، انہوں نے نیچے آرام کیا، لیکن اس معمولی سے معاملے کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً 2 سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں اور ہمارے وہ غیر مسلم بھائی آسام کے بھوبڑی ضلع سے تعلق رکھتے تھے، ابھیجیت ان کا نام تھا۔ آج تک ان کے فون آتے ہیں اور وہ اسی واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل میرے دل میں ایسا بیٹھا ہے کہ نکلتا ہی نہیں۔ آپ جب بھی آئیں میرے گھر ضرور آئیے گا۔ بار بار وہ اللہ کا بندہ یہی اصرار کرتا ہے کہ آپ کا آسام جب بھی آنا ہو، ڈھوبری آنا ہو تو مجھے بس ایک فون کر دیجیے گا، میں اپنے گھر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے کون سا بڑا معاملہ کر لیا تھا، بلکہ اوپر کی سیٹ میں آرام بھی رہتا ہے، نیچے تو لوگ آ کے بیٹھتے بھی رہتے ہیں، اوپر آدمی اطمینان سے سو جاتا ہے، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا۔ صرف اتنا سا معاملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ اللہ نے رحم دلی کو، ہمدردی کو، خیرخواہی کو ایسی کشش عطا کی ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے دل میں محبت گھر کر جاتی ہے۔ آج ضرورت اسی طرح کی محبتوں کو عام کرنے کی، اور اس طرح کی محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا کہ ہم معمولی باتوں پر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بدلے کی بھاونا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے نشے میں بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اقتدار کے نشے میں بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی کسی اور غرور میں آ کر بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ بدلے کی بھاونا سب سے زیادہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے اور سماج کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج کی دنیا کے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر عزت حاصل کر لیں گے، ہم انتقام لے کر عزت و ترقی حاصل کر لیں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بدلہ لینے کے ذریعے انسان کی عزت خاک میں ملتی ہے اور معاف کرنے کے ذریعے اللہ اس انسان کو انسانوں کے سروں پر اٹھاتے ہیں، اس کو عزت سے مالا مال کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ظلم عبد بمظلمۃ الا زادہ اللہ عزا، جس انسان پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے معافی کے راستے کو اختیار کیا، بدلے کا اور انتقام کا جذبہ اس نے اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کیا، تو اللہ اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر اسی بھاونا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، آج صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ کسی سے ذرا بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو بس ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اب اس کو ہمیں چھٹی کر دودھ یاد دلانا، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ایسا سبق سکھانا ہے کہ کبھی یہ ہمارے مقابلے میں آ ہی نہ سکے، ہمارا سامنا کر ہی نہ سکے۔ یہ جذبہ
مسلمانوں میں تو نہ ہونا چاہیے اور کسی بھی سچے انسان میں اس طرح کا جذبہ نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر پریم ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر محبتیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر پیار ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے اس ملک کی روایات ہے، اس ملک کی شناخت ہے، اس ملک کی پہچان ہے، اور اسی کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر اپنی پرانی بات کی طرف لوٹ کر آتا ہوں کہ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے منعقد آج کے اس پروگرام میں جہاں ہماری ذمہ داری ملک کی جمہوریت و سیکولرزم، سنویدھان و آئین کی حفاظت کرنے کی ہے، وہیں حکومتوں کی ذمہ داری بھی سنویدھان و آئین کی حفاظت کرنے کی ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں بنیں گے، کسی طرح دیش کو، ملک کو اور دیش و ملک میں بسنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہرگز نہیں بنیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دیش کی سمپتی کو، پبلک سمپتی کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ اپنے دیش کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرنے والے ہیں، محبت و ہمدردی کا معاملہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت کے نشے میں رہ کر سنویدھان و آئین کی دھجیاں اڑانے والی نہ بنے، کوئی ایسا اقدام کرنے والی نہ بنے جس کی وجہ سے لوگ قانون کو ہاتھ لینے کی طرف آئیں اور اس راستے کے اوپر چلنے والے بنے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، دونوں طرف سے جب تعاون ہوگا، دونوں طرف سے جب ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کیا جائے گا تو پھر گاڑی سیدھی راستے کے اوپر چلتی رہے گی اور کوئی روڑا اور رکاوٹ درمیان کے اندر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عزت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اس ملک میں جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے اللہ اس ملک کو ترقیات سے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے شہر کے بہت ہی معزز و محترم ساتھیوں، اس شہر کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شہر کے ایک ایک فرد کی حفاظت کرنا ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف اپنی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں ہونا ہے، بلکہ شہر کے ہر باسی کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں سے بھی کسی کو نقصان نہ ہو، عیسائی بھائیوں میں سے بھی کسی کو نقصان نہ ہو، اور دوسرے دھرم اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ان بھائیوں کو، برادران وطن کو بھی یہ فکر رکھنی چاہیے کہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکے نہ پڑیں اور ان کی زندگی کو اجیرن اور تنگ نہ کیا جائے۔ دونوں طرف سے اگر ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے گا تو حسن و خوبی کے ساتھ یہ کارواں چلتا رہے گا اور عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی۔ آپ حضرات یہاں بڑی تعداد میں اکٹھے ہیں، جمع ہیں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ میں محبت کے پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امن کی جس نگری کے نام سے آپ کا اور ہمارا یہ شہر مشہور ہے، اس کے اوپر کوئی داغ اور دھکا نہ لگنا چاہیے۔ اگر لگا بھی ہے تو اس کو ہمیں اپنے کردار سے دھو دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے، اور آنے والے وقتوں میں کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں پر امن اور سلامتی کے اوپر کوئی دھکا لگا۔ کیوں بھائی ہم سب اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ہم سب کو مل جل کر وطن کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنی ہے، شہر کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور امن و سلامتی کے ماحول کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ میں اس شہر کے ساتھ دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور راحت اندوری کا یہ شعر بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ سے، ہمارے دل سے
ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے کردار و عمل سے محبت کی مہک پھوٹنی چاہیے، اور سارا علاقہ اسی محبت و پیار اور امن کے ماحول کے اندر رنگا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی یہاں شرکت کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب کے مشکور ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بزرگوں کے بھی بہت مشکور ہیں۔ جی چاہتا تھا کہ سب سے تھوڑی تھوڑی دیر اظہار خیال کرواتے، لیکن ہم نے ایڈمنسٹریشن سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 10 بج رہے ہیں اور ہمارا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ سب کے مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح دلچسپی کے ساتھ جمعیت علماء ہند کی آواز پر یہاں تشریف لائیں گے، اور شہر اور وطن کی حفاظت کے لیے پہلی صف کے اندر دکھائی دیں گے۔ پرشاسک صبح سے محنت میں لگا ہوا ہے اس پروگرام کو منظم اور مربوط رکھنے کے لیے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ انہوں نے جو جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، ہماری نگاہ میں وہ محنتیں قابل قدر ہیں۔ آپ حضرات دعا کے بعد بہت اطمینان و سکون کے ساتھ، بغیر کسی طرح کی نعرے بازی کے، خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ ابھی تشریف رکھیں، دعا ہوگی اسی کے بعد جائیے۔ تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد جانا، اور بہت سکون کے ساتھ جائیں۔